ایک شیعہ امام بارگاہ سے تبلیغی جماعت کے دوستوں سے مخاطب ہوں کہ آپ کا بڑا اہم کام ہے جسے تبلیغ کہتے ہیں۔ میں آپ کی تبلیغ میں آپ کے ساتھ شامل ہوں، میں بھی ایک چھوٹا سا مبلغ ہوں، مگر میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ تبلیغ کا اگر اصلی عنوان ولایت علی نہ ہو تو وہ تبلیغ ہی نہیں ہے۔ تبلیغ کا اصلی عنوان ولایت مولا علی ہے۔ یعنی ساری باتیں تو میں نے کر دی، جھوٹ چھڑوا دیا، غیبت چھڑوا دی، سچ بولنے کا جذبہ دے دیا، منافقت کو دل سے نکال دیا، چغل خوری کی بیماری سے بچا لیا، جی ایک دوسرے کے خلاف سازشوں سے ذہن کو صاف کر دیا، جی ایک دوسرے کے خلاف ریشہ زبانیوں سے لوگوں کو بچا لیا۔ میں نے سارے اخلاقی پیغامات دے دیے، تو یہ سب ایسے ہیں کہ جیسے 0.00000 بڑھاتے چلے جائیں، جب تک کہ ان کے آگے ایک نہیں لگے گا ان زیروں کی قیمت ہی نہیں ہوگی، اور وہ ایک ہے ولایت علی۔ نہیں میرا مجمع تھوڑا سا تھکا ہوا بھی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یکسبہ نعرہ حیدری۔ اور بعض دوستوں کو تو میں دیکھ رہا ہوں اتنا غور سے مجھے دیکھ رہے ہیں، میں ان کا ممنون ہوں، مگر مجھے ایک خوف بھی ہے۔ میں ایک جگہ مجلس پڑھ رہا تھا تو ایک صاحب مجھے بہت غور سے دیکھ رہے تھے، میں نے سمجھا کہ شاید اس مجمع میں سب سے زیادہ سمجھدار یہی ہیں۔ تھوڑی دیر بعد برابر والے کی کونی لگی تو گر پڑے، تو میں نے مجلس کے بعد پوچھا کہ کیا ہوا تھا، کہنے لگے آنکھیں کھول کے سو جاتے ہیں۔ تو برائے مہربانی تھوڑا سا گردن ہلاتے رہیے گا۔ یا ایھا الرسول بلغ، ایک مرتبہ بلغ پہنچا دیجئے۔ جی مجھے تھوڑا سا آپ بتائیے کہ آپ سننا چاہ رہے ہیں نا؟ اللہ چاہتا تو ابلغ بول دیتا۔ بلغ باب افعال کا صیغہ ہے اور ابلغ باب تفعیل کا صیغہ، یعنی تبلیغ میں ایک مرتبہ پیغام پہنچائیں تو اسے ابلاغ کہتے ہیں۔ ہاں اگر اللہ چاہتا تو کہتا یا ایھا الرسول ابلغ ما انزل الیک من ربک، تو پیغام یہ ہوتا کہ ایک دفعہ پہنچا دیے، آپ ایک دفعہ پہنچا دیجئے۔ آپ سنتے ہیں نا کہ ذرائع ابلاغ، جی ذرائع ابلاغ، ایک دفعہ انہوں نے خبر کام ہوتا ہے، ایک دفعہ کام کر دیا، انہوں نے کر دیا بار بار، تو ابلاغ ایک مرتبہ پہنچانے کو کہتے ہیں۔ اور تبلیغ بار بار استمرار ہے نا اس میں، تبلیغ بار بار پہنچانے کو کہتے ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ابلغ پہنچا دو بس پہنچا دیا، نہیں پہنچا دو بس پہنچا دیا نہیں، بلغ مسلسل پہنچاؤ، بار بار پہنچاؤ، بار بار بولو ما انزل الیک من ربک، جو تمہارے رب کی طرف سے تم پہ نازل ہو گیا ہے۔ اب بار بار کہاں، 2 مہینے کے بعد تو سرکار کی رحلت ہو جائے گی۔ جی 9 ہجری کا یہ واقعہ ہے، ذی الحج کی 18 کا یہ واقعہ ہے، آج کے دن کا یہ واقعہ ہے۔ 28 صفر کو سرکار کی رحلت ہو جائے گی، 10ویں ہجری شروع ہوگی تو سرکار کی رحلت ہو جائے گی۔ جی تو 2 مہینے میں تو سرکار بار بار کہاں پہنچائیں گے، کہاں پہنچایا؟ لہٰذا پوری حدیث سنائی جائے۔ جب سرکار نے فرمایا نا الست اولی من انفسکم، کیا میں تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ سرکار ابھی مقدمہ باندھ رہے ہیں، سرکار ابھی تمہید بیان کر رہے ہیں، سرکار مجمع کو یہ بات بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں تمہیں کچھ کہنے والا ہوں، کیا میں تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ میں اتنے بڑے مجمع سے پوچھتا ہوں، اس جملے پر اگر کوئی کہہ کر سرکار کا فرمان یہی رک جاتا، کیا میں تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا، تو سارا مجمع نے کہہ تو دیتا کہ ہاں، مگر پھر کہتا اور کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہم نے کہہ دیا نا کہ آپ ہماری جانوں پہ ہم سے زیادہ حق رکھتے ہیں، تو اس کے بعد تو کچھ ہوگا نا۔ تو فرمایا من کنت مولا، اب ترجمہ مولانا میرا اپنا ہوتا ہے، من کنت مولا، جس کا میں مولا تھا، فہذا علی مولا، اب علی اس کا مولا ہے۔ ہاں علمی طور پر بات کو روشن ہونا چاہیے، اور وہ بات یہ ہے کہ میں جس کا مولا تھا۔ ممکن ہے یہ جوان، یہ بچہ مجھے مجلس کے بعد مجھ سے پوچھے کہ مولانا یہ آپ علیحدہ سے ترجمہ کر رہے ہیں، بھائی ہمارے یہاں بہت ساری احادیث ہیں جن کا ایک مرتبہ کسی بزرگ نے ترجمہ کیا ہوگا، اللہ ان کو اس کا اجر عطا فرمائے، اور وہ ترجمہ رائج ہو گیا۔ ضروری تو نہیں ہے کہ جو انہوں نے ترجمہ کیا وہ ٹھیک کیا، وہ بزرگ تھے، معتبر تھے، ان کا بڑا مقام تھا، ان کی خدمات تھیں، کوئی 200 سال پہلے 150 سال پہلے کسی بزرگ نے کسی حدیث کا اردو میں ترجمہ کیا، کسی آیت کا اردو میں ترجمہ کیا، وہ ترجمہ رائج ہو گیا، اب بینروں پہ بھی لکھا جاتا ہے، اب تقریروں میں بھی بولا جاتا ہے۔ مثلا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کیا ترجمہ لکھتے ہیں؟
یہ خود مجمع بتائے گا. چلو تم بتاؤ بیٹا. ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ, کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. یہی ہے نا؟ تھوڑا سا بولیے. یہی ہے نا؟ حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. ترجمہ غلط ہے. آپ نے تو وہی بولا ہے, میں بھی وہی بول رہا ہوں, میں آپ کو غلط نہیں کہہ رہا جی. یہ ترجمہ غلط ہے. ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ مختصر سی حدیث ہے, اس کا ترجمہ جو ہوا بس وہ رائج ہو گیا. حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں, اس کا مطلب ہے مر جاؤ جنت میں پہنچ جاؤ تو دو سردار ملیں گے جنہیں حسن حسین کہتے ہیں. یعنی گویا نبی یہ فرما رہے ہیں کہ حسنین مردوں کے سردار ہیں. نہیں, نبی نے یہ کہا ہی نہیں ہے نا, سامنے کی عربی ہے, سیدھی عربی میں سرکار نے بات کیا ہے. ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ, حسن حسین جوانان اہل جنت کے سردار. اور اہل جنت ہونے کے لیے مرنا ضروری نہیں ہے. جنت ہونے کے لیے مرنا ضروری نہیں ہے. تم اسی دنیا میں اہل جنت ہو جاؤ. حسنین سردار ہے, حسنین نبی سردار ہے, حسنین نبی سردار ہے, حسنین آج ہی سردار ہیں, مرنے کے بعد سردار نہیں ہے. اب یہ کتنا سامنے کا ترجمہ ہے جو مشہور کچھ اور ہے. مثلاً ایک اور حدیث, میں نے تو کوئی 25-30 مثالیں جوڑی ہوئی ہیں, اور بہت زیادہ محنت کروں گا تو شاید کچھ اور بھی نکل آئے. جی مثلاً کتنا مشہور ہے مولا علی کا فرمان, سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. سب ترجمہ کرتے ہیں پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں. ترجمہ غلط ہے. حدیث کی بات نہیں کر رہا, ترجمے کی بات کر رہا ہوں. آیت اور حدیث پہ تبصرہ کرنے سے میں کافر ہو جاؤں گا. میں ترجمے کی بات کر رہا ہوں. سلونی سلونی قبل ان تفقدونی, پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ تم مر جاؤ. جو علی سے نہیں پوچھے گا مر جائے گا, اور جس نے علی سے پوچھا ہے وہ مالک اشتر آج بھی زندہ ہے. اب من بھائی میں انہیں کراچی سے نہیں لے کر آیا ہوں, یہ یہیں کے رہنے والے ہیں, تو ایک ہی آدمی کی ذمہ داری تھوڑی ہے. انہیں پانی پلانا پڑ جائے گا. من کنتو مولا, میں جس کا مولا تھا. اب اس زبان کا حق ہے کہ یہ مجھ سے پوچھے بچے کا کہ یہ آپ ترجمہ ہٹ کر کیوں کر رہے ہیں. سب تو یہ ترجمہ نہیں کرتے, آپ یہ ہٹ کر بات کیوں کر رہے ہیں. تو میں دلیل دوں گا مولانا سے دعا لینے کے لیے. من کنتو میں ہوں یا تھا, کنتو میں تھا یا ہوں, تھا. اس لیے کہ آپ وہاں بھی یہی ترجمہ کرتے ہیں حدیث قدسی میں, کنتو کنزن مخفیہ, میں چھپا ہوا خزانہ تھا. میں چھپا ہوا کنتو کنزن مخفیہ, میں حدیث قدسی میں چھپا ہوا خزانہ تھا. فاحببت ان اعرف, میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں. فخلقتک یا محمد, اے محمد میں نے تمہیں بنایا اس لیے کہ میں پہچانا جاؤں. کیا ترجمہ کیا آپ نے؟ کنتو تھا. تو اب یہاں بھی یہی ترجمہ کیجئے, من کنتو مولا, میں جس کا مولا تھا. فہذا بلا فاصلہ, فائے تفریح, فائے نتیجہ, فوراً کی بات ہے. اور خلافت بلا فصل پہ دلیل کیا چاہیے؟ میں جس کا مولا تھا علی اب اس کا مولا ہے. تو نبی کہہ رہے ہیں کہ میں جس کا مولا تھا علی اب اس کا مولا ہے. تم نے 25 سال کے بعد مولا مانا. اور 25 سال کے بعد بھی جب تمہیں مشکل پڑی تو مولا مانا. اور یہ جو مجمع بیٹھا ہے یہ کرسیوں کو اور تخت کی بنیاد پر اپنا حاکم کسی کو نہیں مانتا. یہ مجمع صلاحیتوں کی بنیاد پر اپنا مولا مانتا. ہر جگہ ایک ہی آواز, ہر جگہ ایک ہی پکار کہ میرٹ پہ تبادلے ہونے چاہیے, میرٹ پہ تقرریاں ہونے چاہیے, میرٹ پہ پارٹی ٹکٹس ملنے چاہیے, میرٹ پہ داخلے ہونے چاہیے. ہم بھی 1400 سال سے مجلس اسی لیے کر رہے ہیں کہ نبی کے بعد میرٹ پہ ماننا چاہیے. میں جس کا مولا تھا اب علی اس کا مولا ہے. جی بلغ, میں اس حصے سے آگے جانا نہیں چاہ رہا ابھی. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک,
وہ پہنچا دیجئے جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل ہو گیا ہے. نازل ہو گیا ہے. نازل ہونے میں دو پیغام ہیں. ایک تو جو نازل ہوا ہے وہ یہاں کا نہیں ہے. بھائی تھوڑی گردن ہلا دو اللہ کے واسطے. جو نازل ہوتا ہے گویا وہ یہاں کا نہیں ہے, وہ کہیں اور کا ہے, وہ یہاں زمین کا رہنے والا نہیں ہے. اس گھرانے کا وہاں بار بار جانا کمال ہے, مگر اس سے بڑا کمال زمین پہ رہنا ہے. یہ ان کی جگہ ہی نہیں تھی بھائی, زمین ان کی جگہ نہیں ہے. علامہ ذیشان حیدر جوادی کہتے ہیں ایک شب کا ذکر کیا ہے جانے والے عرش پر, ایک شب کا ذکر کیا ہے جانے والے عرش پر, تیری ساری زندگی معراج ہی معراج.